دکھا دیا کہ جیسے تمہیں زندہ کیا ویسے کروں گا. جب ابراہیم نے کہا کیسے زندہ کرے گا, کہا پرندے پکڑ, کیما کر, رکھ, تو بلا. اللہ میرے پالنے والے, ابھی بمشکل 40% مجمع سمجھائے میری بات کو. کھول کے بتاؤ یہ فرق کیوں ہے؟ بشر کو لفٹ ہی نہیں کرائی, کہا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا. نبی کو خود مارا, امام کو خود نہیں مارا, کہا تو ذبح کر, تو قیمہ کر, پھر تو بلا, کہا امام کو مار کے میں اس کی توہین کرتا نہیں, زندہ کرنے کا فعل میرا. ابراہیم سے کرا کے زمانے کے جاہلوں کو بتایا ہے, امام کہتا ہی اسی کو ہے. سوچتے چاہتے ہم ہیں, کرتا امام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا؟ نہیں کیا ابھی بھی تھوڑا سا نتیجہ شاکر بھائی صاحب باقی ہے. فرق کیا ہے نبوت اور امامت میں؟ نبی کو خود مارا. اس سے ایک تو نبی اور امام کے یقین کا فرق سمجھ میں آتا ہے. جی جی, شعور کی مقدار کے فرق کا پتہ چلتا ہے, درجے کا پتہ چلتا ہے. ابراہیم کو خود نہیں مارا, تو مار, تو زندہ کر, تو آواز دے, تاکہ کوئی بھی امام بنانا چاہے کسی کو تو سوچ کے بنائے کہ جب زندہ کرنے کا وقت آئے گا آواز امام دے. نعرہ تکبیر, ایسے نہیں ایسے رب علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے کہ امامت کیا ہوتی ہے؟ ہاں خدا, امامت کوئی اکرام صاحب اگر سمجھ لیا ہوتا شیعوں نے تو آج علی کا انکار سوچنے سے پہلے 1,00,000 دفعہ مرنا پسند کرتے. اگر چلیے یہ دیکھیں, یہ کہاں ہو رہا ہے اشرا؟ مسجد ہے, مسجد صاحب العصر اجل اللہ ظہورہ الشریف. ہاں کیا بات ہے, کیا خوش نصیب ہو کہ جس کی رعایا ہو اسی کے نام کی مسجد. بڑی بات. ذرا نقوی صاحب کے شاید بھائی پہلے چھوٹی امامت کو یعنی دیکھو ہر چیز کو تقسیم کرتے کرتے گھٹاتے 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 اور ایک جنبش تقسیم آدھا کر دیتی ہے. بھائی 1 کلو کی چیزوں سے تقسیم کرو, آدھی گھٹ گئی نا, پھر اس آدھے کو تقسیم کرو, آدھی گھٹ گئی, یعنی یہ ہے. تو تقسیم کرتے 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 ایک وقت آتا ہے ایسا کہ جب وہ چیز تقسیم کے قابل نہیں رہتی. مجھے نہیں خبر, تھک گئے ہو تو باقی کل. یہ سفارش تو وہ ہے نقوی صاحب جسے وہ نہیں رد کر سکتا. ہاں تو آتا ہے نا ایک وقت جب وہ تقسیم کے قابل نہیں رہتی. تو جو چیز تقسیم کے قابل نہ رہے اسے علم کلام میں کہتے ہیں جز لا یتجزا, اور حیت کی زبان میں کہتے ہیں ایٹم. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, علم حیت کی اصطلاح میں وہ ایٹم ہے, اور علماء کی علم کلام کی اصطلاح میں جز لا یتجزا.
یعنی وہ جز جو پھر جز میں نہ ڈھلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح امامت کو تقسیم کرتے 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 جب وہ اس نقطے پہ پہنچتی ہے جب قابل تقسیم نہیں رہتی، تو وہ جمعہ اور جماعت کی امامت میں ڈھل جاتی ہے۔ تو آؤ جہاں بیٹھے ہو میں اسی محراب سے تمہیں امامت سمجھاؤں۔ یعنی یہ بالکل سب سے چھوٹی امامت ہے، جماعت کی امامت، جمعہ کی امامت، اسی لیے کہتے ہیں امام الجمعہ والجماعات۔ یہ فلاں صاحب جمعہ کے امام ہیں، جماعات کے امام ہیں، یعنی 5 نمازوں کے، اور ان چند لوگوں کے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور چند لمحات کے لیے۔ لیکن آؤ سمجھو کیا ہے امامت۔ یہ محراب کس کے لیے بنایا ہے آپ نے؟ امام جماعت کے لیے۔ یعنی پہلا فرق تو امام و ماموم میں آپ نے خود ڈالا، میں نے کہا تھا کہ فرق پیدا کرو۔ نہیں، جو جزوی امام بناتے ہو اس کی جگہ تو خود فرق والی بناتے ہو، اور کائنات کے امام کو اپنی صف میں کھڑا کرتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یا تو پھر آج کے بعد امام کہنا ہی چھوڑو گے اور مقبول۔ پھر فرق کیا ہے؟ اب اس محراب میں ہے امام جو بالکل آخری درجے کا امام ہے، جہاں امام تقسیم کے قابل ہی نہیں، پیچھے ہے جماعت۔ اچھا، امام کا رخ کدھر ہے جمعہ پڑھاتے ہوئے؟ ادھر، اور مقتدیوں کا امام کی طرف، یعنی امام کی پشت پہ نظر ہے۔ اچھا، یہ کیا؟ میں شاکر بھائی لڑک پر میں بڑا پریشان ہوتا تھا جب بڑے قبلہ لے جاتے نا کبھی مسجد میں، تو بڑا پریشانی میں گزرتا نقوی صاحب میرا وہ لمحہ بچپن کا، کہ میں دیکھتا کہ پہلے تو امام صاحب ادھر رخ کیے ہوئے ہیں، 2 رکعت پڑھا کے جمعے کی، پھر وہ ادھر پیچھ کر لیتے، ادھر منہ کر لیتے۔ تو میں بچپن میں اتنا دماغ تو بندے کا ہوتا نہیں کہ علمی حقائق کی تحلیل کر سکے، میں ماتھا پکڑ لیتا۔ قبلہ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ یہ چکر اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ لمحے کے لیے امام صاحب ادھر دیکھتے ہیں، جماعت ان کی پشت دیکھتی ہے، پھر وہ کعبے کو پشت کر دیتے ہیں، کعبے کو پیٹھ پھیر دیتے ہیں، کہیں یہ خلاف شریعت تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں بے وقوف، خلاف شریعت نہیں۔ گو یہ جزوی امام ہے، مفہوم امامت یہی ہوتا ہے کہ پہلے جمعہ اور جماعت کا امام اللہ سے رابطہ کر کے اس سے رحمتیں لیتا ہے، پھر بندوں کی طرف رخ کر کے وہ اپنے مقتدیوں میں بانٹتا ہے رحمت، قبولیت، اجابت۔ یہ ہے اتنا سا امام، اسے صرف قبولیت ملی۔ علی ہے عالمین کا امام، تو پھر امامت کی تو تعریف ہی یہ ہے، جتنا بڑا امام ہوگا اتنی بڑی چیزیں اللہ سے لیتا رہے گا، بندوں کو دیتا رہے گا۔ سے لے کر میں عقل ازائی سے زیادہ کہوں گا کچھ نہیں، نہیں میرا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں نہ کسی کی ریت۔ ہاں، میں نے نجف والے سے ضمانتیں لی ہوئی ہیں، کوئی مجھے بلائے نہ بلائے، میری بلا سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں، کوئی میری مجلس سننے آئے نہ آئے۔ ہاں، جن کے ساتھ میرا معاملہ ہے وہ کاروبار چل رہا ہے، ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں، جس کی کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں اور اسی کا نمک حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، بس فرق صرف اتنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ظرف عقیدت چھلک جائے، میں کسی مومن کا نقصان نہیں چاہتا، اس لیے ڈرتا ہوں۔ ہاں، تو میں اس سے زیادہ اشارہ کر ہی نہیں سکتا۔ بند اللہ سے لے کر بندوں کو دیتے ہوئے کعبے کی طرف پیٹھ ہو گئی ہے، جس کو پہلے سجدہ کیا تھا اس کو پیٹھ ہو گئی ہے، گنہگار نہیں، کیونکہ ایسا امام نے کیا۔
اب ایک امام مسجود کو پیٹ کر کے بھی گناہگار نہیں، دوسرا عبادت میں آ کے باطل ہو رہا ہے، یہ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ بہرحال جس کو علی جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا ہی مان لو۔ کبھی نہ جلی نے جبر کیا، نہ نبی نے، نہ علی نے، لیکن سمجھ کے مطابق ضرور مانو، اور جتنا مانو پھر اس میں شک نہ کرو۔ ہمیشہ جز سے کل کو پرکھو۔ جزوی امامت کے پاس اگر کوئی اختیار نظر آئے تو کلی کے پاس اتنا زیادہ مان لینا جتنی اس کی امامت پھیلی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں تو بس صاحبان معرفت کے لیے آج کی بات کو یہیں روک رہا ہوں میں۔ ابھی 8 دن پڑے ہیں انشاءاللہ، بہت سی باتیں ہوں گی آپ سے، اور اسی جز سے ہم نے انشاءاللہ آخری مجلس میں کل تک پہنچنا ہے، اور اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہے تو یہ وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں، ہاں بس یوں سمجھو یہ کھڑا ہے تمہارا امام، بس پردہ یوں ہٹا کے اس نے ظہور کر دینا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسا کر جاؤں کہ جو وہ سامنے آ جائے اسے کہنا نہ پڑے کہ میں تیرا امام ہوں، تو خود کہے یہ میرا امام ہے۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ جیتے رہو، بسم اللہ، سلامت رہو، آمین آمین۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس وقت صرف یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی عالم عرش خطابت کو چھو کے کیوں نہ آ جائے، جب تک 4 آنسو نہ بہیں مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی۔ ہم عالم ہیں تو قوم کے لیے ہیں، علامہ ہیں تو لوگوں کے لیے، اس کی نگاہ میں جہالت سے بھی بڑے جاہل۔ حقیقت ہے، علی کی بیٹی کے سامنے ہمارے علم کی کیا حقیقت، جو خود عالمہ غیر معلمہ، علی میں ازل کی بیٹی، مدینۃ العلم کی نواسی، اور پھر ہم جاہلوں کی مجلس میں آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس رونے کی حسرت لے کر تو میں نہیں زیادہ دیر تنگ کرنا چاہتا تمہیں، نہ ہی تفصیل کا وقت ہے۔ جس دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی، اور جو پرسہ دینا چاہتا ہے مسافرہ شام کو، تاریخ درد وہی ہے جو 1400 سال سے بار بار دہرائی جاتی ہے، فضائل نت نئے سنانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو، اور فضائل مصائب وہی ہیں جو روز دہرائے جاتے ہیں، نہ پڑھنے والا تھک رہا ہے، نہ سننے والوں کے آنسو ختم ہو رہے ہیں۔ تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حسرت ہے علی کی بیٹی کی، اس لیے آنسوؤں کا قافلہ نہیں رکتا، اور بغیر کسی تمہید کے بس میں لمحہ یاد دلاتا ہوں، تم ماتم کی خیرات مانگ لینا۔ 11 محرم کو بات شروع کر دی میں نے، اور تمہارے تصور سے پہلے ممبر خالی۔ 11 محرم کو مقتل کی دھرتی پر پوری عالمانہ ضمانت ہے، 3 بہنوں نے اپنے اپنے بھائی کی لاش سے بڑی مشکل سے وداع کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سینے میں پتھر ہے، کس کے ہاں گوشت، میں جلدی بتا کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ پہلی بہن، چوٹ لگے دل پہ تو اپنی قوم کا خاتم سمجھ کے معاف کر دینا۔ پہلی بہن جناب فاطمہ بنت حسن، تیرے مولا حسن کی دختر، تیرے خون رونے والے امام کا حرم،
اور اب بھی سمجھ میں نہ آئی ہو بات تو کربلا کے دولہا کی ہمشیرہ اس بی بی نے قاسم کی لاش سے بڑی مشکل سے ودا کی. اللہ اکبر. جی 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 میں نے کہا قاسم کی بہن پہلی بہن جس نے بڑی مشکل سے, اور وجہ کیا تھی؟ بھائی ایک جگہ پر نہیں تھا, بندھے ہوئے ہاتھوں سے کبھی یہاں بیٹھی, اٹھ رہی تھی کہ ادھر سے آواز آتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یقیناً مجلس کی روحانیت بتاتی ہے کہ مجلس والی بی بی موجود ہے. ہاتھ آزاد نہیں, آواز دیتی ہے قاسم مجھے آواز دے, کہاں ہے تو؟ ادھر سے آواز آتی ہے تعالین الیہ, بہنا ادھر ہوں. بلا تشبیہ ہاتھ یہاں ہے, بڑی مشکل سے جھکتی ہے زمین پر. میں تو سادات مومنین کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا تھا, اب بہن کا دل ہے, بھائی کے ٹکڑوں کو چومنا بھی چاہتی ہے. اب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ جانے کس انداز. اتنا اشارہ کر دیتا ہوں, ہے اشارہ سادات بالخصوص, مومنین بالعموم, معاف کر دینا اگر چوٹ لگے. عباس گھوڑے سے ایک بار اترا تھا, قاسم کی بہن کو اللہ جانے کتنی جگہ پر عباس کے انداز میں مقتل کی زمین پہ آنا پڑا, کیونکہ ٹکڑا ہاتھوں سے اٹھا تو سکتی نہیں. جدھر سے آواز آتی ہے بہنا ادھر آ, ہاتھ بندھے ہیں. حسن کی بیٹی کا کبھی یہ رخسارہ زمین پہ لگتا ہے, کبھی یہ رخسارہ زمین پہ لگتا. بقیہ والی بی بی بابا کی مزار ہلا ہلا کے کہے بابا دین تیرا بچ رہا ہے, اور دیکھ میری بیٹیاں کس انداز سے مقتل میں. أي منقلب ينقلبون بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرماؤ. بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے نشر فرماؤ. مومنین مومنات کی شرکت مبدل بشعادت ہماری یولیدہ بیانی قبول فرماؤ. جس غرض کے لیے شرم و نقد و سے غایت المرام تک پہنچا, جو من اولاد ہیں اولاد نارینہ عطا فرماؤ, جو مقروض اور تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرماؤ. بیماروں کو شفاء کاملہ, خصوصاً آغا مجاہد صاحب کو اور بھائی شاہد کی عالیہ محترمہ کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ کلیہ مرحمت فرما. آغا مظہر مشہدی کے والد کو بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ مرحمت فرما. پروردگار اس لیے پاک کے صدقے مقدس سرزمین کی حفاظت اور صیانت فرما. جمی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. سرکار حجت کا جلد ظہور فرما. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی محافظ مقاید مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ وارزقہ ونتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیت.